سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کے بیانات جا رہے ہیں کہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا انڈیا کو؟ دیکھیں، یہ تو ان کی ڈیوٹی ہے، خاموشی تو وہ اختیار نہیں کر سکتے نا. جب ایک جنگ کا ماحول مسلسل بن رہا ہے اور اب تک کی جو کوششیں نظر آ رہی تھی کہ بھئی جنگ کو روکنے کے لیے یا بھارت کو ہاتھ روکنے کے لیے وہ ایسا اقدام نہ اٹھائے، اس میں کوئی خاص کامیابی نظر نہیں آ رہی. اور پچھلے 2 دن کے دوران، بلکہ 24 گھنٹے کے دوران جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس سے خطرے کا الارم جو ہے وہ مطلب زیادہ بچ چکا ہے جسے کہنا چاہیے. اور اس وقت پاکستان کی حکومت جو ہے سخت لفظ ہے لیکن باہر ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور اس کو ظاہر ہے جو کچھ فیس کرنا ہے، جو نظر آ رہا ہے اس میں وہ ادھر ادھر ہاتھ مارنے، اور جو آرمی کا بندہ ہے یا فوج کا آدمی ہے وہ تو ظاہر ہے وہی بات کرے گا. یہ تو نہیں کہے گا کہ جی ہاں حملہ روک لیں گے. وہ یہی کہے گا کہ اگر ہم پہ حملہ کیا جائے گا تو ہم اس کا پہلے سے منہ توڑ جواب دیں گے یا اس سے بڑھ کر جواب دیں گے. جو بھی صورتحال پیش گی، جو صورتحال درپیش ہے وہ واقعی بڑی خطرناک ہے. کل کی جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے وہ انہی حالات کے اندر ہوئی ہے جو پچھلے چند گھنٹوں میں ڈیولپ ہوئے ہیں، یہ کل کے 24 گھنٹوں کے اندر ڈیولپ ہوئے ہیں. آپ خالی اس پر کور کمانڈر کانفرنس کا وزیر اعظم نے جو سعودیہ، امارات اور کویت کے سفیروں سے ملاقات کی ہے، ہمارے اخبارات میں صرف ایک فقرہ لکھا ہے نا، لیکن انٹرنیشنل پریس کے اندر اس کو اہمیت دی گئی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے درخواست کی ہے ان سفارات سے کہ اپنی حکومتوں سے کہیں کہ بھارت کا ہاتھ روکیں. وہ جنگ کی تیاری میں کھڑا ہوا ہے کہ وہ اس نے جنگ کرنی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے پاکستان سے ہر قسم کا راہداری بھی ہے وہ بھی دروازہ بند کر دیا ہے. جو افغان ٹریڈ ہوتا تھا اور جو پاکستان سے تھوڑی بہت تجارت ہو رہی تھی اس کا راستہ انہوں نے مکمل پابندی لگا دی ہے کہ اب یہ کل سے کام جو ہے یہ بند ہو گیا ہوا ہے. پھر یہ ہے بھارت نے IMF کو ایک خط لکھا ہے جس میں بھارت کو پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دے کر کہا گیا اس پر پابندیاں لگائی جائیں، اس کو جو امداد دی جا رہی ہے اس کا اثر نو جائزہ لیا جائے. اس کے جواب میں IMF نے یہ نہیں کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 9 مئی کو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس بلا لیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھارت کا جو خط ہے اس کو وہ کنسیڈر کر رہے ہیں. اب وہ نئی پابندیاں لگاتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، بہرحال اجلاس کا بلا لینا ہی یہ جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بھارت کی بیان کو یا بھارت کے خط کو اہمیت دے رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ پاکستان میں شمالی وزیرستان کے اندر صبح 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ کر دیا گیا، اس لیے کہ بھئی وہاں سے انریسٹ، مسلسل انریسٹ جو ہے وہاں پہ قائم ہے، اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ فوج کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے ہیں. وہاں پر باقاعدہ گنے نکال کے پنجابی بدماش، پنجابی فوج بدماش، اس قسم کے نعرے جو ہیں وہاں لگ رہے ہیں. اور اس علاقے میں بھی اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہو جاتی ہے تو وہاں سے ملک کے اندر عدم استحکام پیدا ہوگا، جہاں ایسی قوتیں جو پاکستان کے پنجابیوں کا پاکستان سمجھتی ہیں یا فوج کو پنجابیوں کا فوج سمجھتی ہیں، اس نعرے کے ساتھ مخالفت پہ کھڑی ہوئی ہے، وہ یقیناً اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اسی لیے پاکستان اور رضوان سعید صاحب جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر ہیں، انہوں نے جو کل انٹرویو دیا ہے امریکن ان کو ٹیلی ویژنز کو، اس سے بھی ایک خطرے کی علامت جو ہے وہ موجود ہے کہ پاکستان اس وقت گھبرایا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بھارت کو ہر حالت میں اس دہشت گردی جو مطلب حملہ کرنے سے یا جنگ کے جو بادل منڈلا رہے ہیں یا جنگ کی جو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں اس کے خلاف دنیا کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. اور دنیا جو ہے وہ بالکل جس کہنا چاہیے خاموش ہے. اس ساری صورتحال میں امریکہ کے نائب صدر کا بیان جو ہے وہ یہ اشارہ دیتا ہے کہ انہوں نے بھارت کو اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ وہ اگر حملہ کرنا چاہتا تو کرے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں، کوئی بڑی جنگ پاکستان کا اور انڈیا بھارت کے درمیان نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر بھارت کوئی محدود کارروائی کرتا ہے تو ہم اس کی حمایت کریں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. جب جنگ لگ جاتی ہے اس میں کارروائی پھر اس کو محدود رکھنا
یا اس کو کہنا کہ محدود کارروائی کر لیں، یہ اس صورتحال میں کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہوا کرتا. یہ سارے اشارے جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی مسلسل صورتحال جو جنگ کی طرف جا رہی ہے، اور بھارت جو ہے جنگ کے مطلب مکمل تیاری کے ساتھ ہے. اس لیے جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہے وہاں پر پاکستان نے 1 ارب روپے کا فنڈ قائم کر دیا ہے، جس کے لیے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ 2 مہینے کی خوراک جو ہے وہ جمع کر لیں. اسی طرح 1000 سے زائد مدارس جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بند کر دیے ہیں. یہ باتیں انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے، پاکستان کا میڈیا نہیں بتا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات جو ہیں اس وقت بہت زیادہ خراب ہیں. اور میں تو خاص طور پہ جو وزیر اعظم کی ملاقات کی جو رپورٹس ہوئی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے اندر سعودی امارات اور کویت کے سفیروں سے، اسے یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ بھئی اس وقت پاکستان جو ہے میں مطلب جنگ کے دہانے پہ کھڑا ہے، یا انہیں کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ آئندہ 1-2 دن کے اندر بھارت جو ہے پاکستان پر حملہ کرنے کا، حملہ صرف اس علاقے میں جو کشمیر کا علاقہ ہے اس بارڈر پر حملہ کرنے کی تیاری میں نظر آ رہا ہے. جی خان صاحب، انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی حمایت کیوں نہیں ہو رہی؟ نہ یورپ بول رہا ہے، امریکہ بھی کوئی کھل کے نہیں، جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ امریکہ کے جو نائب صدر ہیں وہ بھی بیانات دے رہے ہیں. تو آج پاکستان کو دنیا نے ایک حد تک دنیا آپ کا ساتھ دے دیتی ہے، ایک حد تک آپ کو سمجھا سکتی ہے. پاکستان پر پچھلے 5-10 سال سے مسلسل جو ملک کے اندر عدم استحکام ہے، دہشت گردی ہے، جو آپ نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے ملا کو، اور لوگوں کو مارنے کی عوام کو وہ اختیار دیا ہوا ہے، اور پولیس تماشا بن کے وہاں دیکھتی رہتی ہے، ان کو روکتی نہیں ہے، ان پر ہاتھ نہیں ڈالتی. جہاں جتھا کھڑا ہوتا ہے وہاں حکومتی ادارے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ دنیا کو نظر آ رہا ہے، یہ ایمبیسی کی رپورٹس اپنی حکومتوں کو بھیجتی ہیں. اس صورتحال میں دنیا نے آپ کو بہت سمجھا کے دیکھ لیا، لیکن آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے. تو اب دنیا نے آپ کی طرف سے رخ موڑ لیا ہوا ہے، اب کوئی آپ کی طرف توجہ نہیں دیتا. اتنے دن سے واقعات چل رہے ہیں، مسلسل ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، دن بہ دن بڑھ رہی ہے. یورپی یونین میں کسی نے کوئی بیان نہیں دیا کہ ہم اس صورتحال پر ہماری سوچ کیا ہے، یا ہم کیا چاہتے ہیں، یا پاکستان کو سمجھاتے یا بھارت کو سمجھاتے. بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. آپ بالکل اس وقت صورتحال یہ ہے کہ علیحدہ ہے. آپ کا اتنا بڑا ملک ایران آپ کے ساتھ ہے، آپ سعودیہ سے تو جا کے مذاکرات کر رہے ہیں، امارات سے کر رہے ہیں، کویت سے کر رہے ہیں. ایران سے کسی نے اس وقت اس سارے معاملے میں کوئی مشورہ نہیں کیا. اب ایران کا وزیر خارجہ جو ہے وہ بھارت جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں، ذاتی میری کو خیال یہ ہے کہ وہ اس صورتحال میں جو درپیش ہے بھارت کی مدد کرنے کے لیے ایران راضی ہوگا. بھارت میں مدد کیا، بھارت کے ساتھ کھڑا ہوگا ان معاملات کے اندر. خان صاحب، ابھی بھی احساس نہیں ہو رہا، ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں ابھی بھی اپنی عوام پہ ظلم کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح پنجابی اور جو بھی دوسرے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان میں نفرت پائی جا رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف. تو اداروں کو کیوں نہیں سمجھ ابھی تک آئی وہ طاقت کا استعمال اپنی قوم پہ کیوں کر رہے ہیں، اپنے لوگوں پہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ادارے وہاں پہ کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ کام نہیں کرتا. وہاں تو ایک بندے کا حکم چلتا ہے راول پنڈی کا، اور اسی جس طرف وہ لے کے جانا چاہیں اس طرف حالات ادارے اسی طرف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ادارے اپنی مستحکم ہو کر خود انڈیپینڈنٹ کام نہیں کر رہے. سیاستدان جو ہے وہ بھی دمچھلے بنے ہوئے ہیں، پیچھے لگے ہوئے ہیں. فیصلے جو طاقت کر رہی ہے اس کو آگے کے عملی جامہ پہنا رہے ہیں. تو اس وجہ سے صورتحال مسلسل بگڑتی چلی جا رہی ہے. جب تک وہاں احساس پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے. اچھا، اب تو انڈین میڈیا بھی یہ آواز اٹھا رہی ہے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے اور یہ جعلی گورنمنٹ ہے. آپ دیکھتے ہیں اس سے بھی فرق پڑتا ہے دوسرے انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ جو نظر رکھتے ہیں لوگ اس معاملے میں؟ دیکھیں، انٹرنیشنل یہ بھارت کا میڈیا کیا کہتا ہے اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی اس پر ڈیپینڈ نہیں کرتی. وہ اپنے جو سفارت خانے ہیں ان کی رپورٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس رپورٹ کو صحیح مانتے ہیں. اس لیے پاکستان میں جو بھی
سیاسی عدم استحکام ہے، یا جو بھی انتخابات میں جو بھی اعتراضات موجود ہیں یا اعتراضات کیے جا رہے ہیں، ان کی رپورٹس امبیسیز نے جو دی ہوں گی وہ ہر حکومت کے لیے زیادہ قابل قبول ہوتی ہیں بجائے انڈیا کے پروپیگنڈا کے۔ اچھا، ابھی جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حملہ اس اگر کرے گا تو ضرور، یہ تو مجھے بھی پتا ہے، میں نے تو اپنے پروگرام بتایا تھا کہ یہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، انڈیا تو پہلے ہی بہانہ تلاش کر رہا تھا، تو لیکن جو سکھ برادری ہے وہ بار بار آ کے کہہ رہی کہ ہم انڈین فوج کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم اپنے علاقوں سے حملہ نہیں کرنے دیں گے، مگر علاقے تو خالی کرائے جا رہے ہیں، جو واگا بارڈر کی طرف بھی ان کی جو گندم شندم تھی سب اڑا کے رکھ دی فوج نے۔ دیکھیں اس کے بہرحال احتیاط تو کرنی پڑتی ہے یا اس کی تیاری تو کرنی پڑتی ہے نا۔ اگر کہ جنگ صرف کشمیر کے علاقے میں ہوتی ہے، کنٹرول لائن پر ہوتی ہے، تب بھی باقی بارڈر جو ہے محفوظ تو نہیں رہیں گے۔ ہم ایک دفعہ نقصان اٹھا چکے ہیں 65 کے اندر، کہ جنگ کشمیر میں ہو رہی تھی اور بعد میں لاہور میں بارڈر ہم نے کھلا چھوڑ دیا، مطلب اس پر فوج نے اس طرح نگرانی نہیں کی کہ بھئی وہ RBR نہر تک جو ہے وہ انڈین فوجیں پہنچ گئی نہیں۔ اس لیے یہ بات سب تیاری تو آپ کو جہاں سے بھی بھارت کی سرحد ملتی ہے وہاں پہ فوج کو تیاری تو اپنی پوری کرنی پڑے گی، چاہے وہاں پہ جنگ ہو یا نہ ہو۔ تو یہ بہرحال جب جنگ کا ماحول بن جاتا ہے تو اس کی تیاری کا حصہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے آج کل۔ اچھا خان صاحب، یہ بھی اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید 2 یا 3 بارڈر سے حملہ ہو، لاہور سے بھی ہو یا واگا بارڈر سے، اور دوسرا کشمیر پر تو پکا ہے، یہ تو پتھر پہ لکیر ہو چکا ہے کہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو پاکستان اپنے دفاع کے لیے پوری طاقت لگائے گا؟ دیکھیں ظاہر بات ہے جب اس پہ مصیبت پڑ جائے تو اس کے لیے وہ اس میں یہ سوچنے کی بات نہیں کہ بھئی طاقت لگائے گا یا نہیں لگائے گا۔ ظاہر ہے ہم تو دفاعی پوزیشن میں ہیں، ہم نے تو دفاع کرنا ہے۔ جو ہمارے اس ملک کی صورتحال ہے اس وقت ہم پہل کرنے میں نہیں ہے، جنگ لڑنے کی فیور میں نہیں ہے۔ ہم تو اگر جنگ مسلط کر دی گئی تو پھر دفاع بحال کریں گے۔ اس وقت انڈین روپیہ جو ہے 95 روپیز کا ہے اور ہمارا روپیہ جو ہے 318 روپے کا ہے۔ اقتصادی طور پر ہمارے درمیان میں کوئی مطلب جسے کہتے ہیں کہ کوئی مسالت ہے ہی نہیں، وہ بہت زیادہ اس وقت اسٹرانگ ہے۔ ابھی بھی دیکھ لیں چین، بھارت نے، اس نے، امریکہ نے پابندی، ٹرمپ نے پابندی لگائی ہے چین کے اوپر، بعض پابندیاں لگائی ہے، کسٹم ڈیوٹی وغیرہ لگائی ہے۔ فوری طور پر جو یہ ہے آپ کو موبائل فون بنانے والے، یہ وہ اعلان کر دیا انہوں نے کہ جی ہم چائنا سے پروڈکشن بند کر رہے ہیں اور بھارت میں جو ہے پروڈکشن شروع کی جا رہی ہے۔ اسی طرح آئی پیڈ جو ہے وہ انہوں نے کہا جی ہم چین سے بند کر رہے ہیں اور ہم ویتنام میں شروع کر رہے ہیں۔ تو اس حد تک تو دنیا مطلب بھارت کی مداح ہے یا بھارت کی دنیا اپنی ضرورتیں ہر طرف پوری کر لیتی ہے۔ ہماری طرف تو کسی کا رخ نہیں ہوا کہ جی ہم پاکستان سے پروڈکشن شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے وہ دن بہ دن اقتصادی طور پر اسٹرانگ ہو رہا ہے اور آج کل جنگ اقتصادی طور پر ہی ہے۔ ہم اس حالت میں نہیں ہے کہ جنگ ہفتہ بھی جنگ جو ہے وہ لڑ سکیں۔ چاہے ہم کہہ لیں کہ ہم نے غوری میزائل بنا دیا اور 2200 کلومیٹر تک ہمارا میزائل جا سکتا ہے، ان کا میزائل جو 8000 کلومیٹر تک جا سکتا ہے۔ یہ جو آج کل دھمکیاں دی جا رہی ہیں اس میں ان بات کا بڑا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس شاہین 1 ہے، شاہین 2 ہے، ہمارے پاس غوری میزائل ہے۔ تو بھارت کے پاس بھی کم میزائل نہیں ہے، اس کے پاس، ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ رینج جو ہے وہ 2200 ہے اور بھارت کے میزائل کی رینج جو ہے 8000 ہے۔ خدا نہ کرے کہ ایسا موقع ہے کہ ہمیں ایٹمی اسلحہ ان میزائلوں کے ذریعے ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں، لیکن بہرحال خطرات جو ہیں وہ دن بہ دن بڑھ رہے ہیں۔ چائنا کے اوپر بڑا آج کل کہہ رہے ہیں کہ چائنا فل ہماری مدد کرے گا اور وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں آپ، یہ اگر چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو انڈیا کے ساتھ بھی تو کئی مبارک صاحب، اگر اقتصادی طور پر ہم بیٹھ جاتے ہیں تو چائنا ہمیں کیا کر لے گا، کیا مدد فراہم کر دے گا، مجھے بتائیں۔ جہاں تک اسلحے کا تعلق ہے، جہاں تک میزائلوں کا تعلق ہے، وہ ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم لڑنے کے لیے جو ہمیں سرمایہ چاہیے وہ موجود نہیں ہے، اور اوپر سے کوئی دے بھی نہیں رہا۔ دے کے اگلے پابندیاں لگوا رہے ہیں۔ IMF کا اجلاس بلا لیا 9 مئی کو انہوں نے، اگر IMF کشتی روک لیتا ہے تو آپ تو ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا خان صاحب، آخر میں یہ بتائیے، بڑا اہم سوال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پاکستان انڈیا کا نقشہ اگلے
کچھ عرصے میں تبدیل ہونے والا؟ نہیں، یہ تو میں اتنی بڑی پیشگوئی نہیں کر سکتا لیکن یہ ہے کہ بھی حالات اب بھی جب بھی جنگ ہوئی یا کم از کم مودی کے زمانے میں کوئی جنگ ہوئی تو وہ نقشہ تبدیل کرنے کے لیے ہی ہوگی. اب اس میں وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. چلیں، بہت شکریہ خان صاحب. یہ تھے جی عرفان احمد خان صاحب، اور لوگ ان کے پروگرام بھی پسند کرتے ہیں. آج اس طرح میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ظلم آپ نے اپنی قوم پہ کیے تھے اور جو وہاں پہ لوگوں کے ساتھ آپ نے ناانصافی کی، جو لوگوں کو ننگا کیا، میرا خیال ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ نکلنے والے ہیں. جو بویا جاتا ہے وہ کاٹنا بھی پڑتا ہے. جو مذہبی نفرت وہاں پہ پیدا کی گئی، جو لاقانونیت تھی وہاں پہ، اور جو حالات پاکستان کے بنا دیے گئے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا گیا، سیاسی پارٹیوں نے اپنے مقاصد کے لیے پورے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا. ہمارے جرنیلوں کی ہسٹری میں تو نہیں آپ کو کہتا، آپ خود پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو موجودہ گورنمنٹ اس وقت ہے ان میں کتنے غدار ہیں. والیوم 10 نکال لیں گے تو آپ کو وہ پتہ چل جائے گا، مگر وہ نکالے گا کون؟ تو جب آپ کے ملک میں غدار موجود ہیں تو دشمن سے تو جو خطرہ ہے وہ ہے ہی. اپنے لوگوں سے جو آپ کو خطرات ہیں اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. آگے یہاں پہ بڑکیں لگانی، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم پاکستان ہم ایٹم بم چلا دیں گے. اور جو پاکستان کی حالت ہے جی، ہم نے پاکستان کو ایک طرح کے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، دوسری طرف ہمیں کوئی قرضہ نہیں دے رہا. قرضہ کیا دینا، وہ بھی خاصا نہیں ہوتا ہے، وہ پہلا بند کرنے والے ہیں. اپنی جو جرنیلوں کی سیاست تھی اس کا اب تھوڑی عرصے بعد آپ کو رزلٹ نکلے گا اور پھر پوری قوم دیکھے گی کیا ہونے والا ہے. مگر میں بتا دیتا آپ کو کہ ایک پاکستان انڈیا کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہونے والا ہے. اب دیکھتے ہیں کس حساب سے تبدیل ہوتا ہے. پتہ تو مجھے بھی ہے، پتہ آپ کو بھی ہے. مجھے لوگ میسج کرتے ہیں لیکن میں بتا نہیں آپ کو سکتا کیونکہ میڈیا پہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ گل ود گئی. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں.